مدینے میں پیدا ہوئے صحابہ، مکے میں پیدا ہوئے صحابہ، حجاز میں رہنے والے صحابہ، آج ان کی قبریں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ آج ان کی قبریں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ صحابہ کی قبریں دنیا کے مشرق و مغرب میں ملتی ہیں۔ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ ان میں سے بہت ساری قبروں کی نسبت صحابہ کی طرف ثابت نہیں ہے، دوسروں کی قبریں منسوب ہو گئیں صحابہ کی طرف، لیکن کئی قبریں ایسی ہیں جن کی نسبت واقعی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان نبی، پیارے نبی مدینہ پہنچے، سب سے پہلے آپ ہی کے مہمان بنے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کے رہنے والے صحابی، کہاں ہے آج ان کی قبر؟ آج ان کی قبر ہمیں استنبول میں ملتی ہے، قسطنطنیہ میں ملتی ہے، اور ان کی قبر میں کسی کا اختلاف نہیں، 100% مورخین مانتے ہیں وہ انہی کی قبر ہے۔ مدینے میں پیدا ہونے والے صحابہ، مدینے میں پرورش پانے والے صحابہ انتقال کرتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں، کیوں؟ انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی تجارت چھوڑی، اپنی سرزمین چھوڑی، مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دین حق کو پھیلانا، دین توحید کو عام کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر کبھی اس مقصد سے ہٹتی نہ تھی، کبھی ہٹتی نہ تھی، اور اس مقصد میں کبھی وہ کمپرومائز کرتے نہ تھے، بھلے سے اس مقصد کے راستے میں کتنے بڑے چیلنجز کیوں نہ جائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی یمن بھیج رہے ہیں، یمن بھیجتے ہوئے حضرت معاذ سے پیارے نبی کہتے ہیں، معاذ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم یمن سے واپس لوٹو گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا۔ پیارے نبی گویا پیشن گوئی فرما رہے تھے، دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ میری اور تمہاری معاذ آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ پیارے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، پیارے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بھی پیارے نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ معاذ سے کہا تھا، یا معاذ انی احبک، یا معاذ انی احبک، فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ معاذ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، لہٰذا ہر نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا مت بھولو، رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ نبی کو حضرت معاذ سے جتنی محبت تھی، حضرت معاذ کو بھی نبی سے اتنی ہی محبت تھی۔ سوچو کیا گزری ہوگی حضرت معاذ پر جب انہوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یہ آخری ملاقات ہے، اور جب یمن سے لوٹو گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان کی نظر مقصد پر تھی۔ اگر وہ صرف پیارے نبی کی شخصیت سے جو محبت تھی اسی محبت کو سامنے رکھتے تو پیارے نبی کے قدموں پہ گر جاتے اور کہتے، اللہ کے نبی یمن نہیں جاؤں گا، جتنی زندگی آپ کی باقی ہے آپ کے ساتھ گزاروں گا، آپ کی وفات کے بعد میں مدینہ جاؤں گا۔ نہیں، یہ مقصد کے لیے جینے والے لوگ تھے، مقصد کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ حضرت معاذ نے اتنی بڑی پیشن گوئی جو ان کے دل کو پگھلا دینے والی سننے کے باوجود وہ یمن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ پیارے نبی انہیں دائی بنا کے بھیج رہے تھے یمن، مبلغ بنا کر بھیج رہے تھے یمن، قاضی بنا کے بھیج رہے تھے یمن، عامل صدقہ بنا کے بھیج رہے تھے یمن۔ تو یہ بہت عظیم مقصد تھا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو یہ پیشن گوئی سننے کے باوجود اب پیارے نبی کی زندگی کے گنے چنے ایام زمین پہ باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور آج بھی دیکھیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا